أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورہ البقرہ آیت 164. توحید کے بیان سے متعلق جو خطبات کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں آگے مضمون کو بڑھانے سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی خدا تعالی کے فضل کے ساتھ مختلف ممالک میں مختلف اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں یا عنقریب ہونے والے ہیں. ان سب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کا نام بھی اس خطبے میں آ جائے. جو پیغام انہوں نے مانگا ہے وہ پیغام تو وہی پیغام واحد ہے، یعنی توحید کے مضمون سے تعلق والا پیغام. اس ضمن میں کسی اور پیغام کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے یکتا پیغام توحید ہی کا پیغام ہے، جو گزشتہ خطبات میں بھی میں جماعت کو دے رہا ہوں اور آئندہ بعض خطبات میں بھی دیتا رہوں گا. لجنہ معاہدہ فرانس کا 8واں نیشنل اجتماع آج 3 ستمبر سے منعقد ہو رہا ہے. مجلس انصار اللہ ضلع شیخوپورہ کا سالانہ اجتماع 3 ستمبر کو شروع ہو رہا ہے، یعنی آج. مجلس انصار اللہ ضلع کراچی کا سالانہ اجتماع 3 دن بعد یعنی 6 ستمبر کو شروع ہوگا، لیکن انہوں نے بھی آج ہی پیغام کی خواہش کا اظہار کیا. مجلس خدام الاحمدیہ ضلع ملتان کا سالانہ اجتماع 30-31 اگست کو منعقد ہو رہا ہے. اللہ ان سب اجتماعات کو مبارک فرمائے. اس میں شامل ہونے والوں کو ہر لحاظ سے شمولیت کی برکات عطا فرمائے، اور جو کچھ فیض وہ ان اجتماعات سے حاصل کریں اس فیض کی حفاظت کریں اپنے دلوں میں. جس طرح پانی کو بعض دفعہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے، بارش کے پانی کو، اس طرح اجتماعات کے فیض کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے، اور سارا سال ان فیوز سے سیراب ہونا چاہیے. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو برکات بیان فرمائی ہیں ان میں اس کا رحمان اور رحیم ہونا خصوصیت کے ساتھ مذکور ہے. الہکم الہ و الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو رحمان ہے اور وہی ہے جو رحیم ہے. رحمانیت کا جو سب سے بڑا اعجاز ہم نے اس دنیا میں دیکھا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اس سے پہلے ساری کائنات رحمانیت ہی کا جلوہ دکھاتی رہی، مگر وہ جلوہ خاموش جلوہ تھا، جس کی کوئی زبان کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی، نہ سننے کے کان تھے، نہ دیکھنے کی آنکھیں. بس وہ خاموش جلوہ
ارب سال تک دنیا سے بے پرواہ اور دیکھنے والوں سے مستغنی ہو کر کائنات میں ظاہر ہوتا رہا. یہ جلوہ دیکھنے والے انسان کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونے ہوئے اور اس جلوے کو سمجھنے والے انسان کے وجود میں آنے کے بعد تخلیق کیے گئے. لیکن اس سے پہلے فرشتے بھی تو تھے اور بھی بہت سی قسم کی مخلوقات تھیں جو ان جلووں کا نظارہ کیا کرتے تھے، مگر یہ جلوے کچھ اور مقصد رکھتے تھے جن سے وہ ناآشنا تھے. بس اس لیے میں نے ملائکہ کا ذکر پہلے نہیں کیا، کیونکہ جن جلووں کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں یہ وہ جلوے ہیں جو انسان کے لیے مخصوص تھے اور جن کا ملائکہ کو علم نہیں دیا گیا تھا. اسی لیے انہوں نے آخر خدا کے حضور اپنی لا علمی کا اقرار کیا. ان جلووں کا معراج حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی صورت میں ظاہر ہوا. اسی لیے آپ کو تمام انبیاء میں سے تنہا رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا اور آپ ہی کو قرآن کا علم بخشا گیا. بس قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں الانسان سے مراد حضرت اقدس محمد رسول اللہ یعنی انسان کامل جو ہیں وہی اول صورت میں اس آیت کے مصداق ہیں. آپ ہی کو قرآن کا علم عطا فرمایا گیا اور آپ ہی کو وہ بیان عطا کیا گیا جس کے نتیجے میں قرآن کا عرفان ساری دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری و ساری ہوا. بس رحیمیت کے جلوے کے نتیجے میں قرآن کو ہمیشہ باقی رکھنے کا انتظام فرمایا گیا، کیونکہ رحیمیت کا جلوہ ایک جاری جلوہ ہے جو بار بار ظاہر ہوتا ہے اور ایسا جلوہ ہے جس کے نتیجے میں ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پھل اس کی محنت سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے. بس کائنات میں بھی یہ جلوہ جاری تھا، لیکن روحانی دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جیسے یہ جلوہ ظاہر ہوا ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا. تمام انبیاء رحمانیت کے مظہر ہیں، تمام انبیاء رحیمیت کے مظہر ہیں، لیکن ان کے ادوار مختصر تھے اور ان کا دائرہ کار مختصر تھا. عالمی طور پر رحمت بن کے پہلے کوئی نہ آیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی رحمت بن کر اس سے پہلے کوئی نہ آیا تھا. بس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دائم درود بھیجنے چاہیے، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ جلوہ ہم نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے جسے میں رحمانیت کے نام سے آپ کو متعارف کروا رہا ہوں، یعنی قرآن نے متعارف کروایا، اور رحیمیت کے طور پر میں آپ کو یہ جلوہ دکھا رہا ہوں جو قرآن نے ہمیں دکھایا. اس ضمن میں چند روایات آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں پیش کر رہا تھا جن کا تعلق عظیم الشان قربانیوں سے تھا، ایسی قربانیاں جو خالصتاً توحید کی خاطر پیش کی گئیں، اور وہ قربانیاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے پیش فرمائیں. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قربانیاں دنیا میں توحید کا گواہ بن گئیں، کیونکہ محض منہ سے توحید کا اقرار کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور قربانیاں پیش کرنا محض زبانی توحید کے اقرار سے میسر نہیں آ سکتا. قربانیوں کا گہرا تعلق گہرے عرفان اور گہری وفا سے ہے. بس جب تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو گویا ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ کر کے نہ دکھا دیا، اپنے وجود میں بھی اور خدا کے وجود میں بھی جو مسلسل توحید کے جلوے آپ کی ذات پر ظاہر ہوتے رہے، ان کا نمونہ جب تک ایک زندہ نمونے کے طور پر اپنے صحابہ کے سامنے نہیں رکھا، اس وقت تک وہ صحابہ گواہ بننے کی اہلیت حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور گواہی وہ جو خون سے لکھی گئی، گواہی وہ جو مسلسل صبر و رضا کے ساتھ دم بدم
بہتے ہوئے خون سے جو قربانیوں کی صورت میں مسلسل ان کی زندگی بھر ان کی ذات سے بہتا رہا، اس خون سے لکھی گئی۔ یہ وہ گواہی ہے جو حقیقت میں سچی گواہی کہلانے کی مستحق ہے۔ انہی معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہیدوں سے بڑھ کر شہید بنایا گیا، اور تمام انبیاء کی شہادت پر آپ کی شہادت کو فوقیت دی گئی، اور انہی معنوں میں وہ زندہ شہید بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے برکتیں پا رہے تھے، اور وہ شہداء بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان نیتوں کو پورا کر دکھایا جو توحید کی خاطر وہ دلوں میں باندھے بیٹھے تھے۔ بس وہ قربانیوں کا دور ایک عظیم دور ہے جو توحید پر ایسا گواہ ٹھہرا ہے کہ قیامت تک اس کی گواہی کا اثر مٹ نہیں سکتا، اور اسی گواہی کے اثر سے ہم لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو توحید سے متعلق کچھ اور باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بتانی چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عرفان خدا کا نصیب ہوا اس کی کوئی اور مثال دنیا میں موجود نہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عرفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوا اس کی بھی کوئی اور مثال دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک تمام اہل عرفان کی تحریروں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عرفان نصیب ہوا ہے، جو آپ کی تحریروں سے ظاہر و باہر ہے اور چھلک رہا ہے، جس میں آپ کی تمام تحریریں سموئی ہوئی ہیں، ویسا عرفان آپ کو تمام ان تحریروں میں اجتماعی طور پر بھی دکھائی نہیں دے گا جو اس سے پہلے آپ کو اسلامی لٹریچر کی صورت میں ملتی ہیں۔ یہ کوئی فرضی دعویٰ نہیں، کوئی بڑھ نہیں ہے، جس کا جی چاہے آ کے دیکھ لے، جس کا جی چاہے موازنہ کر کے دیکھ لے۔ اس قدر عشق اور محبت سے اور گہرے عرفان کے ساتھ جو ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہوا اور آپ کی تحریرات میں ملتا ہے، وہ اجتماعی طور پر ان سب تحریروں پر بھاری دکھائی دے گا جو اس سے پہلے آپ کو اسلامی لٹریچر میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بس آپ ہی کی زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کا ذکر بہت ہی پیارا ذکر معلوم ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان کے مواحد تھے جو اس کی گہرائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں ملتی ہے، وہ آپ کی مدد کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ شعر بیان کیا تھا کہ آئینہ تیری قدر کیا جانے، میری آنکھوں سے دیکھ تو کیا ہے۔ تمام دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے مسیح موعود کی تعریف کے مقابل پہ آئینے دکھائی دیتے ہیں، ان میں وہ زندگی نہیں، وہ جان نہیں، وہ گہرائی نہیں، وہ عرفان نہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کا نصیب ہوا۔ مگر اس ذکر سے پہلے میں غار حرا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دشمنان اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو ایک بزدلی کی ہجرت قرار دیتے رہے اور آپ کے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کو ایک فرار قرار دیتے رہے۔ مگر غار حرا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گواہی لکھ دی کہ یہ فرار کا سفر نہیں تھا، اگر تھا تو فروا الی اللہ کا سفر تھا، نہ خدا سے فرار کا سفر تھا، نہ شیطان بندوں کے شر سے فرار کا سفر تھا، بلکہ خالصتاً اللہ کی تقدیر کے تابع یہ سفر اختیار فرمایا گیا۔ غار حرا غلطی سے نکل گیا، غار ثور کا واقعہ پیش نظر ہے جو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو غار ثور میں واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں کے خوف سے فرار نہیں کر رہے تھے۔ جس نے 13 سال انتہائی دکھوں میں زندگی بسر کی اور شدید سے شدید خطرات کا
کامل بے پرواہی اور بے نیازی سے مقابلہ کیا ہے. اول تو اس پر فرار کا الزام لگ ہی نہیں سکتا، وہ بے حیائی ہے ایسا الزام لگانا. لیکن وہ دشمن جن کی زبانیں شیطان کے قبضے میں ہیں وہ ایسے الزامات لگانے سے باز نہیں آتے. غار ثور میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا سفر فرار کا سفر نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، آپ کی جان کے دشمن، یہ عزم لے کر مکے سے نکلے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے جا لیں، اور ریگستان میں دو مسافر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، ان کی نشاندہی کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ریت پر چلتے ہوئے نشان بتا رہے تھے کہ کدھر کو یہ سواریاں گئی ہیں، اور پھر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپ کر یہ دو آدمی اپنے پیچھا کرنے والوں کی نظر سے غائب ہو سکیں. اس لیے کامل یقین اور عزم کے ساتھ آپ کے دشمن آپ کے پیچھے لگے اور غار ثور تک جا پہنچے، جہاں تک قدموں کے نشان ان کو لے گئے. اور غار ثور میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ ان کے پاؤں نیچے بیٹھے ہوئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو دکھائی دے رہے تھے. وہ غار کے دہانے پہ کھڑے تھے، ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے، اور حضرت ابو بکر بہت سخت گھبرائے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آپ پریشان ہوئے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی غضب نہ پہنچے، کیونکہ ظاہر صورت میں تو کوئی فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہی تھی، نجات کا کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ دشمن اندھا نہیں تھا جس نے اس طرح نشانات کو پہچانتے ہوئے وہاں تک آپ کی پیروی کی. وہ دشمن پاگل نہیں تھا کہ جانتا ہو کہ غار حرا سے باہر نشان کسی اور طرف نہیں جا رہے اور یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں. غار ثور سے باہر یہ نشان کہیں نہیں جا رہے اور یہاں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھے کہ یہاں نہیں ہوں گے. اس وقت حضرت ابو بکر کی گھبراہٹ کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی. قرآن کریم اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ بھی کرو تو اس کو کیا فرق پڑ سکتا ہے جس کا خدا مددگار ہو. فقد نصرہ اللہ، خدا نے وہ مدد دکھا دی اس کی. کس طرح خدا مدد کیا کرتا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے انکار کیا تھا. اس آیت میں نکلنے کی ذمہ داری کاملتاً کلیتاً کفار مکہ پر رکھی گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش نہیں تھی مکے کو چھوڑ کر جانے کی. آپ نکالے گئے ہیں، یعنی وہاں زندگی صرف اجیرن ہی نہیں کی گئی بلکہ جس مقصد کے لیے آپ زندہ تھے اس مقصد کی راہ میں ایسی روکیں کھڑی کر دی گئی کہ وہاں رہنا نہ رہنا برابر ہو گیا. اس رنگ میں آپ کو مکے سے اہل مکہ نے نکال دیا، یعنی جس مقصد کی خاطر آپ بھیجے گئے تھے اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو آپ کی زندگی کی کوئی معنی باقی نہیں رہتے تھے. بس عملاً آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کھلے بندوں پیغام دے سکیں، جہاں پیغام سننے والوں کے دل اس پیغام کی طرف مائل ہو جائیں. بس خدا کی تقدیر نے آپ کو بتایا کہ اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ مکے سے تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں رہی، اب اس جگہ کو چھوڑ جاؤ. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اس وقت وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا
لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز غم نہ کرو، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کا کوئی قول قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلی دلانا مذکور ہے۔ وہ واقعہ بخاری میں یوں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بتایا، حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، میں نے مشرکوں کے قدم دیکھے تو عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم اٹھائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یعنی معمولی سا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ ان کی اور ہماری راہ میں اب کوئی اوٹ حائل نہیں رہی، قدم کی ذرا سی حرکت کے نتیجے میں وہ اتنا قریب آ جائیں گے کہ ہمیں وہ دیکھ سکیں۔ حضور نے فرمایا، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کا تیسرا ہو، وہ دو جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ روایت اس قرآنی آیت کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس تصدیق تو نہیں، تصدیق کا لفظ تو درست نہیں، قرآن کریم اس روایت کی تصدیق کرتا کہنا چاہیے، مگر طرز بیان میں معمولی سا فرق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جو الفاظ راوی کو یاد رہے ہیں حضرت ابو بکر نے بیان کیے تھے، وہ تھے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ تو معنی کا مضمون ہی ہے، اور قرآن کی گواہی ہی دراصل قابل اعتماد گواہی ہے۔ مضمون ایک بھی ہو تو روایت کا جو فرق ہے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا، اور ان الفاظ کا ترجمہ راوی نے یوں کر دیا ہے کہ ان دو کا کیا حال ہوگا جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو۔ بس توحید کے نتیجے میں محض خطرات کے سے مقابلے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی، اور ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جب خدا کی حفاظت میں انسان ایک سفر اختیار کرتا ہے یا کوئی کام بھی اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی حفاظت کا سایہ نصیب ہے، تو پھر بڑے سے بڑا خطرہ بھی انسان کے دل کو دہلا نہیں سکتا، کامل توکل پیدا ہوتا ہے، اور بھاگنے والوں کے دل میں توکل نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ غار ثور میں جو واقعہ ہوا ہے، ایک عظیم الشان گواہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے خدا تعالی سے تعلق اور آپ کے توکل پر ہے۔ جو شخص بھاگ رہا ہو اس کو تو ذرا سا بھی خطرہ دکھائی دے تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے مارے گئے اور پکڑے گئے، لیکن دشمن سامنے کھڑا ہو، اس کے پاؤں دکھائی دے رہے ہوں، دشمن کو معلوم ہو کہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں، آئے ہیں تو یہاں آئے ہیں، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ کامل توکل کی نشاندہی کرتا ہے، اور ایسا توکل کسی بھاگنے والے کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ بس عظیم گواہی ہے غار ثور کی گواہی، جو قیامت تک خدا کی توحید پر بھی گواہی دیتی رہے گی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواحد ہونے پر گواہ رہے گی۔ آپ کامل توحید کے جذبے سے سرشار تھے، آپ کی توحید میں کوئی جھول نہیں تھا، کسی قسم کی لغزش نہیں تھی، انتہائی خطرے کے وقت وہ توحید آزمائی گئی، اسی طرح ثابت قدم رہی۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بنی نوع انسان کو عطا فرمائی ہے، آپ کی وجود کا ذرہ ذرہ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس پر گواہ رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے، بجز امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب میں نشان نہیں ملتا۔
کہ جو کروڑہا مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے اس سچے خدا کی طرف راہبر ہو. ہر ایک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا ہے، مگر مسلمانوں کا خدا وہی ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا. برائن احمدیہ جلد 1 صفحہ 117-18. پھر آپ فرماتے ہیں آپ نے توحید کا واعظ کر کے سب قوموں کو اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنا لیا. جو اپنے اور خیش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا. توحید اور توکل کا مضمون یہ اکٹھا چلتا ہے. جتنا زیادہ کوئی انسان موحد ہو اتنا ہی زیادہ متوکل ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ متوکل ہو اتنا ہی انسان بے خوف بھی ہوتا چلا جاتا ہے. ان چیزوں کا آپس میں ایک لازم ملزوم کا سا تعلق ہے. کامل توحید کامل توکل پیدا کرتی ہے، کامل توکل کامل بے خوفی پیدا کرتا ہے اور استغنا پیدا کرتا ہے. غیر اللہ سے انسان ان کی بھلائی چاہتے ہوئے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. یعنی جہاں تک ان کی بھلائی کا تعلق ہے، ان کے مفادات کا تعلق ہے، انسان ان کے لیے اپنی جان کھلاتا رہتا ہے، ان کے غم میں خود ڈولتا رہتا ہے. جہاں تک ان کے شر کا تعلق ہے ان سے کلیتاً بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. بس بیک وقت توحید بنی نوع انسان کی گہری ہمدردی بھی پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی ان سے استغنا بھی عطا کرتی ہے، کیونکہ توکل کے نتیجے میں یہ استغنا نصیب ہونا ایک لازم بات ہے. بس فرمایا کہ وہ جو لوگوں کو خلاف بناتے چلے گئے توحید کی خاطر، یہ بتاتا ہے کہ آپ کا خدا صرف ایک ہی تھا، دنیا کی کسی طاقت پر آپ کا کوئی انحصار نہیں تھا. ورنہ کسی کو تو اپنا رہنے دیتے، کسی کو تو دوست بنا کر چلتے. سب کو ایسی باتیں کہیں توحید کی خاطر جو ان کو کسی نہ کسی پہلو سے بری لگتی تھیں. بس ہر ایک کو اپنا دشمن بنا لینا توحید کے لیے یہ کامل توکل کی نشاندہی کرتا ہے، اور کامل توحید کے بغیر یہ توکل نصیب نہیں ہو سکتا. اپنے اور خیش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا. یہودیوں سے بھی بگاڑ لی، کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بدعمالیوں سے روکا. حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا، جس سے ان کا نہایت یعنی ان یہودیوں کا اور مشرکوں کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ کی تکذیب سے اس قوت کے ساتھ منع فرمایا ہے اور ایسی تنبیہ و توبیخ کی ہے یہود کو کہ اس کے نتیجے میں یہود ان کے دشمن ہو گئے. اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے، اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا، کیونکہ جیسا ان کے اعتقاد کے موافق حضرت عیسیٰ کو نہ خدا اور نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا، اس طرح عیسائیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا. عیسیٰ کی خاطر یہود کو دشمن بنایا اور توحید کی خاطر عیسائیوں کو دشمن بنا لیا. پھر فرمایا تو عیسیٰ کی خاطر نہیں کہنا چاہیے، حق کی خاطر، سچائی کی خاطر. پھر فرماتے ہیں آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستی سے ممانعت کی گئی اور مدار نجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی. یہ بھی برائن احمدیہ کا حوالہ ہے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے. اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی. جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے
شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ پھر فرماتے ہیں یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، اس سے منزہ سمجھنا۔ یہ سب بت ہیں، یہ سب غیر اللہ کے مظاہر ہیں، ان سب سے پرہیز کے بغیر، ان سب سے قطع تعلقی کے بغیر سچی توحید نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ غور سے اس کو پھر سنیے، ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب، ان سب سے منزہ ہو جانا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، یعنی خدا تعالی کے سوا کسی اور کو قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، یہ یقین رکھنا کہ رزق اسی سے عطا ہوتا ہے اور وہی بہتر اور پاک رزق ہے جو خدا عطا کرتا ہے، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی غیر اللہ ہماری عزت لوٹ سکتا ہے اور یا کوئی غیر اللہ ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، خدا ہی کو حقیقت میں تمام نصرت کا سرچشمہ سمجھنا، تمام مدد کا سرچشمہ سمجھنا اور اس کے سوا کسی کو ناصر اور مددگار قرار نہ دینا۔ دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، انسان کی محبت خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائے، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا۔ تذلل خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان کی انسان چاہے عزت کرے مگر اس کے سامنے تذلل اختیار نہ کرے، جھکے نہیں، اس کے سامنے گریہ ازاری نہ کرے، اس سے منت سماجت کر کے نہ مانگے، کیونکہ یہ سارے شرک کی قسمیں ہیں۔ خدا کے لیے تذلل کو خاص کرنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک غزوے کے دوران سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تو ایک مشرک آیا اور اس نے سوتے میں آپ کی تلوار اٹھائی اور تلوار سونت کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ کر پوچھا بتاؤ اب تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ اب اسی طرح آرام سے لیٹے رہے، آپ نے فرمایا خدا، اللہ تعالیٰ۔ اس کی ایسی ہیبت اس کے دل پر طاری ہوئی کہ وہ لگا تو اٹھا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار پکڑی اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے منت شروع کر دی، سماجت شروع کی، کہا آپ مجھے معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، خدا ہی ہے جو بچائے گا، وہی بچاتا ہے۔ بس منت سماجت کو خدا کے لیے خاص رکھنا اور کسی اور انسان کے سامنے اپنی جان کی خاطر بھی نہ جھکنا، یہ توحید خالص ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور یہ تمام صفات وہ ہیں جو بدرجہ اتم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھیں۔ اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، غیروں سے کوئی امید ان معنوں میں نہ رکھنا کہ گویا وہی سہارا ہیں۔ ثانوی طور پر، ذلی طور پر انسان سے امیدیں باندھتا ہے، مگر جب انسان امیدوں کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ مواحد کا دل نہیں ٹوٹا کرتا۔ جو مشرک دل رکھتے ہیں ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی امیدیں اسی شخص سے وابستہ ہوتی ہیں جس نے امیدوں کو حسرتوں میں بدل کر ان کے دل توڑ دیے ہیں۔ مگر جس کی امیدیں خدا سے وابستہ ہوں، اگر انسان سے وہ امیدیں پوری نہ ہوں تو انسان اور زیادہ بے نیازی اختیار کرتا ہے اور دل اس کا سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ایک عارضی سا سہارا بنا ہوا تھا، یہ بھی ٹوٹ گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا سہارا تو خدا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اس کو غور سے پڑھنے سے
توحید کا گہرا عرفان نصیب ہوتا ہے، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ کئی قسم کے خوف کے مقامات آتے ہیں، اگر انسان موحد ہو تو ہر خوف کا مقام امن میں بدل سکتا ہے، کیونکہ خوف صرف خدا کا ہے۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہو تو ہر دوسرا خوف زائل ہو جاتا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں رہتی۔ بس توحید کیسے امن کی تعلیم ہے، توحید کے دامن میں آ کر ہر دوسرے دامن سے نجات مل جاتی ہے، اور کامل امن دنیا میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہو کہ خدا کے سوا کہ کوئی بندہ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کی اجازت نہ مل جائے، اس کا اذن نہ ہو۔ یہ جو مضمون ہے یہ انہی لوگوں کے حق میں صادق آتا ہے جو موحد ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں جن کا تعلق خدا تعالیٰ سے توحید کے ذریعے نہیں ہے، ان کی خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ لوگ ایک دوسرے کے ظلم کے ساتھ کاٹے جائیں، زندہ رہیں یا بچ رہیں، ان کی زندگیاں ان کا مرنا سب بے حقیقت ہوتا ہے۔ یہ مضمون جو ہے خوف والا، یہ موحد بندوں پر صادق آتا ہے، جو موحد ہوں، جو خدا پر توکل رکھتے ہوں، جو خدا کی خاطر غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیں۔ ان کے متعلق خدا کے اذن کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ انہیں گزن پہنچا سکے، اور جب گزن پہنچتا ہے تو کامل شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ عاشق اپنے معشوق کی رضا پر ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی تین قسمیں ہیں؟ اول، ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور پر اردو سمجھنے کے باوجود بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے توحید یعنی کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا، یا دیکھتے ہوئے کہ چیزیں موجود ہیں لیکن اتنا عرفان رکھنا کہ یہ چیزیں اپنی ذات میں نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، میں خدا تعالیٰ کے اذن سے لٹکی ہوئی چیزیں ہیں، جہاں اذن ختم ہوا یہ چیزیں معدوم ہو گئی، ان کی کوئی بھی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق پہلے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی کے کشف کی صورت میں نے بات جماعت کو سمجھائی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی جو پٹھان افغان مہاجر تھے، بزرگ صاحب کہلاتے تھے، بہت ہی بزرگ صاحب کشف و الہام انسان تھے، اور ان کے دل میں عجیب عجیب قسم کے سوال بھی اٹھا کرتے تھے جن کو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر حل کیا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان سے ایسا تعلق تھا کہ وہ ادھر سوال کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب بھی دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اے خدا، تو کہتا ہے تو ایک ہے اور کوئی بھی نہیں، تو یہ دنیا کیا ہے، یہ ساری کائنات کیسی ہے؟ بے شمار حشرات الارض ہیں، ان کو کوئی گن اور شمار نہیں کر سکتا، بے شمار مخلوقات ہیں، اور پھر کائنات تو اتنی وسیع ہے کہ ہمارا تصور بھی اس کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتا، پھر وہ ساری کائنات بے شمار ذروں پر مشتمل اتنا بھاری وجود ہم دیکھ رہے ہیں جو بے شمار وجودوں میں منقسم ہے، اور تو کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور وجود نہیں۔ تو مجھے سمجھا تو صحیح کہ یہ ہے کیا، یعنی توحید ان معنوں میں کہ تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا یقین میرے دل میں پیدا فرما دے عرفان کے ساتھ، یعنی یہ مراد تھی ان کی، عرفان کے ساتھ مجھے اس کا یقین دل میں پیدا فرما دے۔ یقین تو ہے مگر تمانیت قلب چاہتا ہوں۔ اسی حالت میں آپ پر کشفی حالت طاری ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے بلیک بورڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے اور استاد بن کر ان سے گفتگو فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں لکھتا ہوں، چاک سے کچھ لکھا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ ایک لکھ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ نیچے بہت سے زیرو لکھنے شروع کر دیے۔
ہر زیرو پر اللہ تعالیٰ پوچھتا تھا بتاؤ یہ کیا، وہ کہتے زیرو، صفر، کچھ بھی نہیں، پھر ایک اور صفر لکھ دیا، پھر ایک اور صفر لکھ دیا، یہاں تک کہ جب بہت سے صفر لکھے گئے تو ان میں سے ایک صفر کو اٹھا کر ایک کے دائیں طرف کر دیا، کہا اب بتاؤ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا 10، ایک اور صفر دائیں طرف لگا دیا، اب بتاؤ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا 100، ایک اور صفر دائیں طرف لگا دیا، اب بتاؤ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا 1000، یہاں تک کہ بلیک بورڈ ختم ہو گیا اور وہ گنتی شمار میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس حالت میں کشف ختم ہوا، تب ان کو سمجھ آئی کہ باقی کائنات کی حیثیت کیا ہے، لامتناہی وجود ہیں گنتی میں، مگر جب تک خدا کے دائیں طرف ہیں اس وقت تک ان کا وجود دکھائی دے گا، جب وہاں سے ہٹے یا معزول ہوئے ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی، بس ایک ہی ہے اور اس کے مقابل پر باقی سب سے فرق ہے، وہ خدا کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بغیر اپنی ذات میں کچھ دکھائی نہیں دے سکتے۔ بس یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ اول یہ کہ اس کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو حالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ حالقۃ الذات کا مطلب ہے کہ ان کی ذات میں ان کی ہلاکت داخل ہے، ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کی موت، اس کا عدم ہو جانا اس کے وجود میں منقش ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور باطلۃ الحقیقت، فی الحقیقت وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صفر ہی ہیں، اللہ ہی ہے جو ان صفروں کو کوئی قدر بخش دے، ورنہ اس کے سوا ان صفروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوم، صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجوز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ ذات کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے توحید کے متعلق فرماتے ہیں ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجوز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور رب العالمین سے سب سے زیادہ تعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، لیکن آپ کو رب نہیں قرار دیا گیا، آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ میں پہلا تعارف رب کا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان کی صفت سے آپ کو متصف فرما دیا گیا، یعنی رحمت للعالمین کی شکل میں، اور رحیمیت کی صفات بھی آپ کو آپ کے حق میں بیان فرما گئی، بالمومنین بیان فرمائے گی، بالمومنین رؤوف الرحیم، آپ کو رؤوف بھی خدا تعالیٰ نے قرار دے دیا، رحیم بھی قرار دے دیا، مگر رب قرار نہیں دیا، کیونکہ حقیقی ربوبیت سوا خدا کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح الوہیت بھی ایک صفت تنزیہی ہے، ایسی صفت ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو صفات ہیں جن کو خاص طور پر توحید کے ذکر میں چنا ہے، فرماتے ہیں یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجوز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں، وہ لوگ جن سے انسان کے رزق وابستہ ہیں، جو دیکھنے میں کوئی احسان کرنے والے وجود دکھائی دیتے ہیں، یہ یقین رکھنا کہ یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ایک تم تک فیض پہنچانے کے ذریعے بنا رکھے ہیں، اپنی ذات میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسرے، اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کے شریک نہ گرداننا۔ اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا کا شریک نہ گرداننا۔ توحید کا لفظ میں نے دوسرے فقرے سے ملا کے پڑھا تھا، اس کو فقرے کے پہلے حصے سے ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید، یہاں فقرے کا آدھا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا،
اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہ قرآن یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش فرمائی ہے. فرماتے ہیں اے غافلو اور دلوں کے اندھو، قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے، کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا. اب یہاں یہ فقرہ قابل غور ہے اور بہت ہی پرلطف ہے. انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا، قرآن کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں اے غافلو اور دلوں کے اندھو، قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے، کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا. یعنی دراصل حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور قرآن کو ایک ہی چیز کے دو نام قرار دے دیا. ایک وہ قرآن ہے جو پیغام الہی کی صورت میں ہے، ایک وہ قرآن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کی صورت میں ہے جو مجسم پیغام الہی تھے. یعنی تمام قرآن کی صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دھڑکتی تھیں، آپ کے خون میں جاری تھیں، آپ کی رگ رگ میں پیوستہ تھیں. آپ کی صفات حسنہ قرآن ہی کی صفات کا دوسرا جلوہ تھا. بس ایک چھوٹے سے لفظ کے استعمال سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنا گہرا مضمون بیان فرما دیتے ہیں. تبھی مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری تحریرات کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا، یعنی اتنی توجہ نہیں دیتا، اتنا مرتبہ نہیں ان کا سمجھتا، اس میں ایک تکبر مخفی تکبر پایا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ تم 1-2 دفعہ پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں بہت سی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، پھر پڑھو اور غور سے پڑھو، ٹھہر کر تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. فرمایا قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے، کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا. اس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی. اب یہاں لفظ اس جو ہے یہ دونوں طرف جا رہا ہے، قرآن کی طرف بھی اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی. اس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی، اور گمراہ پایا اور ہدایت دی، اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم نے قرآن کی طرف بھی منسوب فرمائی ہیں اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب فرمائی ہیں. بس ایک چھوٹا سا لفظ بیچ میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل کر فقرے میں ضمیر کو اس طرح اس طرف پھیر دیا ہے کہ دونوں طرف برابر چسپاں ہوتی ہے. فرماتے ہیں تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی، قرآن نے نئی چیز کون سی دی، تو اس سے اور بھی تمہاری عقل پر رونا آتا ہے. میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی اور تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کے ساتھ اپنے تعلق کو ان لفظوں میں ظاہر فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. مغربی ممالک میں جو عیسائی ممالک ہیں ان میں بسنے والے احمدیوں کے لیے یہ پیغام بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر دم اسی فکر میں تھے. اگر آپ مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کیوں اس فکر میں غلطانی رہتے؟ فرماتے ہیں میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کے فتنے سے خون ہوتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے. اب یہ جو فکرہ ہے کوئی شریف النفس انسان اس کو پڑھ کر جھوٹے کا فکرہ قرار نہیں دے سکتا. عجیب اس میں صداقت کی طاقت ہے، کیسا گہرا درد ہے. فرماتے ہیں میری جان عجیب تنگی میں ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے. میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے. وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا. جہاں پہلی نصیحت میں آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور اپنے دلوں کو ٹٹولنے کا ایک
کا ایک موقع ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکر سے کہ آپ نے بھی حصہ پایا ہے کہ آپ کی جان بھی اس طرح تنگی محسوس کرتی ہے ہر طرف اپنے ماحول میں اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جن کے دلوں میں ایک عام انسان خدا کے ایک عاجز بندے کو خدا بنا کر بٹھا دیا گیا. اور عیسائیت نے یہ ظلم کیا ہے. خدا کے بندوں کے دلوں میں ایک خدا کا اور بندہ بٹھا دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے, اور عاجز انسان کو رب العالمین بنا دیا گیا. اگر آپ کے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی, کوئی غم اور فکر آپ کی جان کو کھانے نہیں لگتا, تو آپ کا تعلق اسی قدر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کمزور پڑ چکا ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس دنیا کے اس زمانے کے فیض رسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنایا گیا ہے. اور جتنا آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے قریب ہوں, جتنا آپ کے جذبات کو اپنائیں, اسی قدر آپ دنیا کے فیض رسان بن سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے. دوسرا پیغام آپ کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ آپ کے ذریعے توحید کو مغرب میں فتح نصیب ہوگی. یہ مقدر ہو چکا ہے. غم لگانے کی دیر ہے, فکر کرنے کی دیر ہے. سچا غم لگائیں تو خدا تعالیٰ ساتھ ہی خوشخبری دے رہا ہے کہ توحید کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ تبھی طلوع ہوگا اگر آپ کے دلوں سے اٹھنا شروع ہو اور اپنے ماحول کو جگمگانے لگے. یہ وہ سورج ہے جو ہر دل سے اٹھ سکتا ہے. یہ کوئی ایسا سورج نہیں ہے جو باہر سے چمکتا ہے. یہ دلوں سے اٹھنے والا سورج ہے. اور جس کے دل سے توحید کا سورج اٹھے گا, مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر اہل مغرب میں بسنے والے احمدیوں کے دل سے جب توحید کا سورج اٹھے گا تو مقدر ہے کہ وہ اپنے ماحول کو توحید سے روشن کر دیں. بس بہت بڑی خوشخبری ہے. اس لیے عیسائیت کے غلبے سے مایوس ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسے غار ثور میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مغرب کے اندھیروں میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہرگز فکر نہ کرنا, خدا ہمارے ساتھ ہے, اور ضرور مغرب سے توحید کا سورج طلوع ہوگا اور تمام دنیا کو منور کرے گا. اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ بعید نہیں کہ اہل مشرق کے مقابل پر جل تر توحید کے غلام بن جائیں اور توحید کے عاشق ہو جائیں. اور چونکہ دنیاوی لحاظ سے ان قوموں کو خدا تعالیٰ نے بہت سی عظمتیں بخشی ہیں, بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنی محنت سے سیکل کر لیا ہے کہ جب یہ مواحد بن جائیں گے تو پھر لازماً تمام دنیا پر توحید اس طرح یورش کرے گی جیسے چڑھتا ہوا سورج تمام دنیا پر غالب آ جایا کرتا ہے. بس ایک یہ مفہوم ہے مغرب سے توحید کے سورج طلوع ہونے کا. فرماتے ہیں اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے, وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا. اب آپ بتائیں یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مشرق میں بیٹھے ہوئے, اکثر مسلمانوں کی اکثریت مشرق میں موجود, سارا دینی جہاد مشرق سے شروع ہوا ہے, اور فرماتے ہیں خدا مجھے یہ تسلی دیتا ہے کہ مغرب سے توحید کا سورج طلوع ہوگا. کسی انسان میں ادنا سی بھی شرافت اور حیا ہو تو اس فکرے کو پڑھنے کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا. نفس کی باتیں ہی نہیں ہیں. خدا کا کلام ہے جو اسی طرح آپ کے دل پر نازل ہوا اور اسی طرح آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. بس اللہ تعالیٰ کی ان خوشخبریوں پر کامل یقین رکھیں اور توکل رکھیں, خود مواحد بن جائیں, پھر دیکھیں کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مغرب کی کایا پلٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو. اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ خود میں پیش کروں گا.
اب چونکہ خطبے اس جمعے کے مان بعد ناروے کا جو میرا خطبہ تھا وہ ایک اہم پیغام بھی رکھتا ہے، وہ آپ کو سنایا جانا ہے، اس لیے اب میں اس خطبے کو یہاں ختم کرتا ہوں اور نماز کے بعد اب آپ بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ ناروے کا خطبہ بھی آپ سن سکیں گے۔